CTD کی لاہور میں کارروائی، 5 مبینہ دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ دہشت گردوں کو بھٹا چوک سے گرفتار کیا گیا۔ کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو، الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے ملک کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ ایک بار پھر نہ صرف ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں اور فورسز سرخرو ہوئیں، بلکہ قوم کا وقار اور وطن عزیز کی ساکھ بھی بچا لی۔ پاکستان کے دشمنوں نے ایسی گھناؤنی سازش تیار کی تھی کہ اگر یہ دہشت گرد اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جاتے تو ہم ماضی میں ہونے والی دہشت گردی کی بڑی وارداتوں کو بھول جاتے۔ امن دشمن پاکستان کے دورے پر آئی آسٹریلین ٹیم کا دورہ بھی سبوتاژ کرنا چاہتے تھے، اور اس سب میں انہیں بھارت اور افغانستان میں بیٹھے اپنے بیرونی آقاؤں کی پوری مدد اور حمایت حاصل تھی۔ تازہ ترین کارروائی CTD کی جانب سے پنجاب میں کی گئی ہے، جہاں دہشت گردوں کے سلیپر سیل کا نیٹ ورک نہ صرف زبردوز کر کے رکھ دیا گیا ہے، بلکہ 5 اہم اور انتہائی خطرناک کارندوں کو بھی گردن سے دبوچ لیا گیا ہے۔ CTD نے کن شہروں میں آپریشن کیا، اطلاع کیسے ملی، یہ دہشت گرد کہاں چھپ کر بیٹھے تھے، انہیں گردن سے کیسے دبوچا گیا، انہوں نے کیا خفیہ پلاننگ کی تھی، اس سب پر ہم آج کی اسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ دوستو، جب سے آسٹریلین کرکٹ ٹیم 24 سال بعد تاریخی دورے پر پاکستان آئی ہے، تب سے یہ ہمسایہ ملک کے پیٹ میں نہ صرف مروڑ اٹھ رہے ہیں، بلکہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی تکلیف کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔ بھارت کی کوشش ہے کہ ایک بار پھر سری لنکن ٹیم پر کیے جانے والے حملے کی تاریخ دہرائی جائے، اور اس بار آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے دورے کے موقع پر ایسا کچھ ہو کہ پاکستان پر ٹھپا لگ جائے اور آئندہ نہ کوئی ٹیم یہاں کھیلنے آئے اور نہ ہی کوئی دوسرا انٹرنیشنل ایونٹ ہو۔ لیکن جہاں ایک طرف مکار اور عیار دشمن اپنی سازشوں میں مصروف ہے، وہیں پاک فوج اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی اپنی تدبیر کرنے میں مصروف ہیں۔ اب ایک طرف لاہور میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ شروع ہونے جا رہا ہے، اور پھر ون ڈے اور T20 بھی قذافی اسٹیڈیم میں ہی کھیلے جائیں گے۔ دوسری جانب اسلام آباد OIC وزرائے خارجہ اجلاس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ 58 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ پاکستان آ رہے ہیں، جہاں سے پوری دنیا کو پیغام جائے گا کہ ہم مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں سمیت پوری امت مسلمہ کے نمائندے ہیں اور ان کے حقوق پر کوئی سودے بازی نہیں کریں گے۔ ایسے میں دہشت گردوں کی جانب سے وطن عزیز کا امن تار کرنے اور دہشت و بربریت کا بازار گرم کرنے کی گھناؤنی سازش تیار کی گئی تھی۔ ہماری ایجنسیوں کو بھی اندازہ تھا کہ دشمن کسی بھی صورت خاموش نہیں بیٹھے گا، اور وہ اس تاریخی موقع پر یقیناً اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی سازش ضرور رچائے گا۔ اس لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظام کیے گئے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اسلام آباد اور لاہور میں فول پروف انتظامات کے باعث پچھلے ہفتے بزدل امن دشمنوں نے بلوچستان میں فورسز پر گھات لگا کر حملہ کیا تھا۔ یہ ملک دشمن دراصل پاکستان کو خاک و خون میں نہلانا چاہتے تھے، لیکن مٹھی بھر یہ دہشت گرد کل بھی ناکام رہے تھے، اور مستقبل میں بھی ناکامی ان کا مقدر بنے گی۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یعنی CTD نے ہماری پہلی دفاعی لائن ISI کے مارخوروں کی فراہم کی جانے والی اطلاع کی بنیاد پر انٹیلیجنس بیسڈ کاروائیاں کی۔ CTD نے ایک ساتھ راولپنڈی، سرگودا، ملتان، خانیوال اور نارووال میں 19 مقامات پر چھاپے مارے، اور ان کاروائیوں کے نتیجے میں 5 خطرناک اور انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کیا۔ ان امن دشمنوں کو مقابلے میں ہلاک کرنے کے مقابلے میں زندہ پکڑنا انتہائی مشکل اور کٹھن کام ہوتا ہے، کیونکہ دہشت گردوں کی تربیت اس انداز میں کی جاتی ہے کہ جب انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب بچنا مشکل ہے تو وہ زندہ گرفتار ہونے کی بجائے فورسز پر حملہ کرتے ہیں تاکہ پکڑے نہ جا سکیں۔ لیکن CTD کے جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کو سلام کہ انہوں نے انتہائی مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان جوخم میں ڈال کر انتہائی تربیت یافتہ دہشت گردوں کو گردن سے دبوچ لیا۔ ان گرفتار ملک دشمنوں کی کمین گاہوں سے بم، بارودی مواد، بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ اتنی بڑی تعداد میں ملنے والے ہتھیاروں اور گولہ بارود کے ذخیرے کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دہشت گرد کس قدر بڑے پیمانے پر کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، ترجمان CTD کے مطابق ان دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے۔ گرفتار دہشت گردوں میں سے 2 بم بنانے کے ماہر ہیں۔ ان کے قبضے سے بارودی مواد برآمد ہوا جسے وہ بم بنانے میں استعمال کرنے والے تھے، لیکن پہلے ہی ان کے منصوبے کی بھنک سیکیورٹی فورسز کو پڑ گئی اور ان امن دشمنوں کے ناپاک عزائم کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ CTD کے حکام نے کارروائیوں کے دوران 20 مشتبہ افراد سے بھی پوچھ گچھ کی۔ ان گرفتار دہشت گردوں سے تفتیش جاری ہے۔ دوران تفتیش انہوں نے شہروں میں موجود اپنے تمام سہولت کاروں اور معاونین کے نام بھی اگل دیے، جس کے بعد فورسز کے مختلف مقامات پر مزید چھاپے جاری ہیں۔ ان امن دشمنوں نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کیا منصوبہ بنا رہے تھے اور کہاں دہشت گردی کرنے والے تھے۔
लेकिन फिलहाल इन दहशतगर्दों से की जाने वाली मजीद तफ्तीश और फ्राहम की गई हसास मालूमात अभी शेयर नहीं की जा सकती। लेकिन फिलहाल इतना जरूर बता देते हैं कि इन गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पर मजीद कार्रवाइयां की जा रही हैं और आइंदा चंद दिनों में एक बड़ी अहम और धमाकेदार गिरफ्तारी की खबर भी सामने आने वाली है। इस हफ्ते में अब तक पंजाब में पुलिस की मदद से 535 कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किए जा चुके हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान 71 मुकदमात दर्ज और 85 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 2 रोज कबल क्वेटा में मशकी बाईपास पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक हुए थे। हलाक होने वाले दहशतगर्दों के ठिकाने से असले और गोला बारूद बरामद किया गया था। दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीम से था। दहशतगर्द मोहम्मद असगर के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। नाज़रीन, बलोचिस्तान में 15 मार्च को इन अमन दुश्मनों ने दहशतगर्द हमला किया। हमले का वाकया बलोचिस्तान के जिला सिब्बी के इलाके सांगान में पेश आया, जहां एफसी की गाड़ी को सड़क किनारे नस्ब धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। जैसे ही एफसी की गाड़ी गुजरी तो देसी साख्ता बम फट गया। हमले में 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ये मुट्ठी भर बुज़दिल दहशतगर्द सामने आकर तो पाक फौज का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि इन्हें अंदाजा है कि दूबदू लड़ाई में इन्हें संभलने की मोहलत तक नहीं मिलेगी और हमारी पेशेवर सिक्योरिटी फोर्सेस इनका चूहों की तरह चुन चुन कर शिकार करेंगी। यही वजह है कि ये दहशतगर्द इस किस्म के बुज़दिलाना हमलों के जरिए अफवाज पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। हमले की जिम्मेदारी कालादम दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। इससे पहले 8 मार्च को सिबी में खुद कुश हमला किया गया, जिसमें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी बाल बाल बच गए थे। अमन दुश्मनों का मंसूबा सदर मुमलिकत को ही निशाना बनाने का था, लेकिन सिक्योरिटी के कड़े पहरों ने मुल्क दुश्मनों की साजिश को नाकाम बना दिया था। इस दहशतगर्द हमले में एफसी के 7 एहलकार हलाक और पुलिस और एफसी एहलकारों समेत 19 अफराद जख्मी हुए थे। रवां साल के सिर्फ 2.5 माह में बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर 4 बड़े हमले किए जा चुके हैं। 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब ईरान से मुत्तसिल जिला केच में एक हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 एहलकार शहीद हुए थे, जबकि जवाबी कार्रवाई में एक हमला आवर मारा गया था। 2 फरवरी को नोशकी और ईरान से मुत्तसिल जिला पंजगूर में फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर पर होने वाले हमलों में एफसी के नौजवान शहीद हुए, लेकिन गेट पर मामूल एहलकारों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इन दहशतगर्दों को अंदर घुसने से रोक दिया। अगर ये दहशतगर्द अंदर घुसने में कामयाब हो जाते तो फिर क्या होता, ये सोचकर ही इंसान कांप जाता है। इस हमले का पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया था। तमाम के तमाम हमला आवरों को जहन्नुम वासिल किया गया था, जबकि इसके बाद से बलूचिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें इनके सहूलतकारों और साथियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया गया। मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के नतीजे में नोशकी और पंजगूर में मारे जाने वाले हमला आवरों समेत 40 से ज्यादा अस्करियत पसंदों को हलाक किया गया। चंद शरपसंद ग्रुप्स वतन अजीज का अमन तबाह करने के दर पे हैं, लेकिन पाक फौज भी पूरी तरह अलर्ट है। न सिर्फ अलर्ट बल्कि पुरज़्म है कि पाकिस्तान एक बार फिर अमन का गहवारा बनेगा। ये दहशतगर्द अपनी कितनी ही कोशिशें कर लें, ये वतन अजीज को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये जानते नहीं है कि वो किस कौम को ललकार रहे हैं। इन बुज़दिलों और इनके बैरूनी आकाओं के लिए यही पैगाम है कि ये जंग शुरू तुमने की है, खत्म हम करेंगे। बहुत जल्द इन मुट्ठी भर अमन दुश्मनों के नापाक वजूद को पाक सरजमीन से मिटा दिया जाएगा और फिर कराची की गलियों से वज़ीरिस्तान की वादियों तक हर तरफ बस अमन ही अमन होगा, इंशाअल्लाह ताला।